تو پر سوال یہ تھا بھائی متصور کے معنی میں ہے تو تصور کو ذکر کیوں کیے، المتصور کو ذکر کر دیتے ہوئے؟ اس کا جواب یہ دیا ہے بھائی اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ گو باس جو ہے وہ متصور سے ہے لیکن مقصود جو ہے وہ تصور ہے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ادھر سوال پیدا ہوا ہے بھائی باس جب متصور سے کر رہے ہیں تو مقصود وہ ہونا چاہیے جس سے باس ہو رہی ہے بھائی، مقصود تصور کیوں ہے بھائی، جس سے باس ہو رہی ہے وہ مقصود کیوں نہیں بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بحث کسی اور چیز سے کریں اور مقصود اصلی وہ نہ ہو، جی مقصود اصلی کوئی اور چیز ہو، بحث آپ کسی اور چیز سے کر رہے ہو۔ جیسے ابھی گفتگو آئے گی الفاظ دلالات، یہ بحث ہوگی لفظ سے دلالت سے، مقصود نہیں ہے، حالانکہ ایک طویل بحث ہے الفاظ کی اور دلالت کی، لیکن مقصود وہ نہیں ہے۔ تو جو مقصود ہے وہ اس پر موقوف ہے، اس لیے اس سے بحث کی ہے۔ تو اب مقصود ہے تصور، لیکن اس کا حصول جو ہے وہ مجہول، وہ معلوم تصوری سے ہے۔ مقصود بنفس ہی تصور ہے، یعنی مجہول تصوری کا تصور، خود مجہول تصوری بھی اب مقصود نہیں ہے۔ مجہول تصوری کو ہم کیا کریں گے؟ مجہول تصوری تک جو رسائی ہے اس کی ذات تک رسائی نہیں، اس کے تصور تک رسائی ہے، تو پھر مقصد تو تصور ہی ہوا۔ مجہول تصوری تک رسائی مطلب اس کی ذات تک رسائی نہیں، اس کے تصور تک رسائی۔ معلوم تصوری کے ذریعے مجہول تصوری تک رسائی، یعنی اس کے تصور تک رسائی، تو مقصد تو تصور ہوا۔ تو رہی بحث پہ بھئی مقصود وہ ہے تو بحث اس سے کیوں، اور جس سے بحث ہے یہ مقصود کیوں نہیں؟ تو اصل بات یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شے دوسرے پر موقوف ہو، از خود وہ حاصل نہ ہو سکتی ہو، دوسری شے اس کے حصول کا آلہ ہو، ذریعہ ہو، موقوف علیہ ہو، یا اسی قسم کی کوئی چیز۔ تو اس لیے اب چونکہ مجہول تصوری تک رسائی بھی اصل میں تصور تک رسائی ہے، معلوم تصوری کے ذریعے ادھر جو سفر ہے اس کے تصور کی جانب سفر ہے، ساری بات سے مقصود تصور ہے، بات ہماری معلوم تصوری سے اس لیے ہے کہ وہ اس تصور تک پہنچائے، اور یہ اس میں کوئی استباعت نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، جیسے میں نے مثال دی ہے الفاظ و دلالت کی بات سے، اس میں مقصود الفاظ و دلالت نہیں ہے، مقصود معنی ہے، لیکن معنی کا حصول نہیں ہے، ایسے از خود حصول نہیں ہے، الفاظ و دلالت کے واسطے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بحث جو ہے نا، بحث کا عنوان الفاظ و دلالت ہے، بحث الفاظ و دلالت سے ہو رہی ہے لیکن مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی چلیے۔ دوسری بات یہ تھی بھائی فَإِنَّ الْمَجْهُولَ الْمُطْلَقَ عَلَيْهِ يَمْتَنِعُ الْحُكْمُ، یہ جو المجہول المطلق ہے یہ وصف عنوانی ہے، جی تو اس کا جو معنون ہے بھائی مثلاً الف فرض کر لو یہ کوئی، تو کیا جو وصف عنوانی ہے اس کا جو تعلق ہے معنون کے ساتھ علی الاطلاق یہ تعلق عرضی ہوتا ہے، یا المجہول المطلق جو وصف عنوانی ہے اس کا تعلق عرضی ہے معنون سے؟ یعنی وصف عنوانی کا جو معنون سے جو تعلق ہے، جو صدق ہے معنون پر، ہاں جی، یہ اس کا یعنی جو المجہول المطلق ہے اس کا جو صدق اس کے معنون پر ہے یہ عرضی ہے یا علی الاطلاق عرضی ہے؟ نہیں، جو عنوان کا معنون پر معنون کے ساتھ تعلق ہے وہ ذاتی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی عرضی، کیونکہ یہ تو لفظ ہے نا، اس لفظ کا وہ مصداق ہے۔ ذاتی تو کسی صورت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذاتی تو مخصوص قسم کے اجزاء ہیں اس کے، اس جو حقیقت ہے، ایک حقیقت کا کہ جو اجزاء ہیں اس کی فصل ہے یا اس کی جنس ہے یا خود نو پر ایک اصطلاح کے مطابق ذاتی کے اطلاق ہے۔ تو عنوان کا معنون کے ساتھ جو تعلق ہے یہ مطلقاً عرضی ہے، فقط یہاں نہیں ہے۔ المجرور مطلق کا الف پر جو صدق ہے
فقط اس مادہ میں ہم نے عرضی نہیں کہا، اطلاق عنوان کا معنون کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عرضی ہے، ذاتی نہیں۔ یہ جو موضوع ہے مثلا الانسان ہے، جی الانسان یہ عنوان ہے، اس کا معاون زید عمر بکر ہی بنے گے۔ ٹھیک ہے، تو اب انسان جو ہے وہ زید عمر بکر وغیرہ کی حقیقت کا عین ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ عرضی کیسے بنے گا؟ یہ تو انسان زید عمر بکر کی حقیقت کا عین نہیں ہے۔ جی انسان، لفظ انسان کا مصداق زید عمر بکر کی حقیقت کا عین ہے۔ لیکن یہاں جو عنوان ہے مناطق کی اصطلاح میں، جی وہ تو لفظ انسان کا معنی عنوان بنے گا، مفہوم جو کیسے؟ بکل انسان حیوان، ٹھیک ہے۔ اس میں جو الانسان ہے، جی ایک ہے لفظ انسان، ایک ہے لفظ انسان کا مفہوم حیوان ناطق۔ ٹھیک ہے، یہاں جو حیوان ناطق ہے اس کا مصداق زید عمر بکر ٹھیک ہے، میں- حیوان ناطق ہی وصف عنوان نہیں ہے مناطق کی اصطلاح میں۔ ٹھیک ہے، اہل لغت کے ہاں تو لفظ انسان عنوان ٹھیک بنے ہے۔ گا۔ تو یہ جو اہل لغت کے ہاں جو عنوان ہے اس کا تعلق مطلق لفظی ہے معاون سے، ٹھیک ہے۔ یا میں بات سمجھ گیا ہوں۔ جی میں نے جو بات جواب دی ہے وہ اسی لحاظ سے دیا ہے، اہل لغت کے لحاظ سے۔ لغت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ کہ اس کا جو عنوان کا صدق ہے، عنوان کا جو تعلق ہے معنون کے ساتھ، وہ مطلقاً عرضی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس مفہوم کو لیتے ہیں تو پھر بعض اوقات ذاتی ہے، بعض اوقات عرضی ہے۔ پھر اگر ہم مفہوم کو لیں جی پھر ادھر عبارت جو ہے فإن المجهول المطلق ہے، جی المجهول المطلق کا جو مفہوم ہے اس کا جو مصداق جو معنون ہے، ادھر پھر خاص کرنا پڑے گا کہ یہاں عرضی ہے بھائی، ادھر پھر شرع عرضی بنے گا، علی اطلاق نہیں ہے، علی اطلاق نہیں ہے، لیکن ادھر عرضی ہے۔ ادھر عرضی ہے۔ جی یعنی جو میں نے آپ کو جواب دیا وہ اس لحاظ سے دیا کہ جو لفظ مجہول مطلق ہے، جی لفظ انسان ہے، اس کا جو اطلاق ہے اس پر، اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ علی اطلاق عرضی ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا صحیح ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے الانسان کا مفہوم، اسی طرح آپ کہہ لیں الضاحک کا مفہوم، جی الضاحک کا جو مفہوم ہے الانسان کا مفہوم، الانسان کے مفہوم کا زید کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عرضی نہیں ہے، وہ ذاتی ہے۔ الضاحک کا جو مفہوم ہے اس کا زید کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عرضی ہے۔ تو یعنی اگر مفہوم کے اعتبار اور مصداق کے اعتبار سے لیں گے تو پھر کبھی ذاتی ہے کبھی عرضی ہے، لیکن اگر اس لفظ زید، لفظ مجہول مطلق اور لفظ انسان سے لیں گے تو اب علی اطلاق عرضی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الافادۃ انما تتم بالدلالۃ منها عقلیۃ بعلاقۃ ذاتیۃ۔ چلیں وہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سوال ہے مشہور، سوال یہ ہے کہ جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ بھی کیا کہ بحث ہے متصور میں، متصور ہے معنی، اور مناطقہ گفتگو کرتے ہیں لفظ سے، دلالت سے۔ تو یہ بحث امر غیر مقصود سے ہے۔ یہ سوال معروف ہے، کتب منطق کی ابتدا میں وارد ہوتا ہے جب یہ لفظ و دلالت سے بحث کرتے ہیں۔ تو اس کا مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دے رہے ہیں کہ الافادۃ انما تتم بالدلالۃ، کہ جو افادہ ہے اس کی تمامیت دلالت سے ہے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ مقصود اصلی معنی ہے، یعنی بحث معنی سے ہے۔ جی گو مقصود اصلی پھر وہ معنی بھی نہیں ہے، مقصود اصلی پھر وہ معنی بھی نہیں، اس معنی کا تصور ہے۔ مقصود حقیقی جو ہے وہ معنی نہیں ہے بلکہ اس معنی کا تصور ہے۔ اور جو مقصود بالبحث ہے، یہاں پر جس سے بحث کی جائے گی وہ معنی ہے۔ تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مقصود بالبحث معنی ہے، ہماری بحث معنی سے ہونی ہے، لیکن معنی تک رسائی جو ہے وہ دلالت کے ذریعے ہے۔ دلالت کیا ہو گیا، وہ ہماری جو بحث کا مقصود ہے، دلالت اس کا موقوف علیہ ہے۔ تو دلالت سے جو ہماری بحث ہے موقوف علیہ کی حیثیت سے ہے، اس لیے یہاں پر پہلے دلالت کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ خلاصے گفتگو کا مزید بات کرتے ہیں اس پہ۔
سوال مشہور ہے اصول منطق کی ابتدا میں کہ جو منطق کا موضوع ہے وہ مجہول تصوری اس حیثیت سے کہ معلوم تصوری اس حیثیت سے کہ مجہول تصوری تک پہنچائے، اور معلوم تصدیقی اس حیثیت سے کہ مجہول تصدیقی تک پہنچائے، یعنی قول شارع اور حجت. قول شارع اور حجت، قول شارع بھی قسم معانی سے ہے اور حجت بھی قسم معانی سے ہے. پھر یہاں پر جو بحث ہے الفاظ کی اور دلالت کی، آپ صرف دلالت کی بات کریں، لفظ کی بات بعد میں کرتے ہیں. تو یہ جو بحث ہے دلالت کی، یہ تو اس کا مقصود سے کوئی تعلق نہیں ہے. دلالت اور شے ہے، معنی اور شے ہے. یہ اعتراض تو اس کا جواب دیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ الافادۃ انما تتم بالدلالہ. حاصل جواب یہ ہے کہ جو مقصود ہے ہمارا معنی، اس معنی کا افادہ، اس معنی تک رسائی وہ دلالت کے ذریعے ہے، یعنی دلالت اس کا موقوف علیہ ہے. تو مقصود بالبحث تو معنی ہے، لیکن یہ اس مقصود بالبحث کا موقوف علیہ ہے، تو اس سے گفتگو موقوف علیہ کی حیثیت سے ہے. یہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا. مزید بات کرتے ہیں. معنی کریں افادہ کام ہوتا ہے دلالت سے. دیکھیں پہلی ایک چیز ہم یہاں پر یہ کر لیتے ہیں، بھائی افادہ دلالت سے تام ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس پہ ہم غور کر لیتے ہیں. افادہ دلالت ہی سے تام ہوتا ہے، اس کے بغیر افادہ تام نہیں ہوتا. افادہ کیا ہے؟ افادۃ ما فی ضمیر المتکلم. افادۃ ما فی ضمیر المتکلم، اس کی تمامیت ہے دلالت سے. اصل میں جو ضمیر متکلم میں موجود ہے، متکلم کے ذہن میں موجود ہے، وہ تو ذہن کے ساتھ قائم ہے. یہ ذہن کے ساتھ قائم ہے. اس کا دوسرے شخص کے ذہن میں جانا، یہاں سے منتقل ہو کر دوسرے کے ذہن تک اس کی رسائی، یہ از خود نہیں ہو سکتی. یہاں سے جو معنی میرے ذہن کے ساتھ قائم ہے، یہ اٹھے اور جا کے آپ کے ذہن کے ساتھ جڑ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک صورت یہ ہے کہ آپ میرے ذہن میں جھانک کے دیکھیں، آپ میرے ذہن میں جھانک کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، تو یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اس ذریعے آپ میرے معافی ضمیر پر مطلع ہوں تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے ذہن میں جھانک کر دیکھے اور وہاں سے پڑھ لے کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. تو اب دیکھیں کتاب کے اندر جو الفاظ موجود ہیں، کتاب کے اندر اگر دیکھ لے تو ان معانی اور مطالب تک رسائی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کتاب کے اندر دیکھنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر ان الفاظ کے جو مدلولات ہیں، جو مقاصد ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تک رسائی نہیں ہو سکتی. کوئی ذریعہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے معافی ضمیر تک رسائی ہو سکے. اب معافی ضمیر تک رسائی کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ یہ میں نے ایک ذریعہ کا اس لفظ پہ آپ غور کریں، کیونکہ یہاں پر ایک اعتراض ہے، اس پہ بات کروں گا تو یہ جملہ مفید ہوگا. ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس معنی کو الفاظ کا لباس پہنائیں. جو میرے ضمیر میں معنی موجود ہیں، اس کو لفظ کا لباس پہنائیں، اور لفظ آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے اس کا صدور ممکن بھی ہے، واقع بھی ہے. اور یہ آواز کے ساتھ، آواز کی لہروں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ کے کانوں کے ذریعے آپ کے دماغ تک رسائی بھی ہو سکتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ذریعہ جو معافی ضمیر اس ذہن کے ساتھ قائم ہے، یہ تو اس کے ساتھ قائم ہے. اب یہاں سے نکل کر آپ کے ذہن کے ساتھ یہ جڑ نہیں سکتا. پھر آپ اس پر اطلاع کیسے پائیں؟ تو اس کا ذریعہ، ایک ذریعہ یہ ہے کہ الفاظ کو، اس کو لباس پہنایا جائے. الفاظ کا لباس پہنا کر زبان سے وہ صادر ہو اور سامنے والے کی سماعتوں سے ٹکرائے، وہ اس حادثہ کے ذریعے اس کو قبول کرے اور یوں ذہن اس کا ادراک کر لے. یہ ایک ذریعہ ہے. لیکن آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ جو صدور ہوگا زبان سے وہ لفظ کا ہوگا، معنی کا پھر بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے،
آپ کے کان جسے سنیں گے وہ معنی کو پھر بھی نہیں سنیں گے، پھر بھی لفظ کو سنیں گے. جی ٹھیک ہے. تو اب میں نے زبان سے زید نہیں نکالا، میں نے دیز نکال دیا. آپ کے کانوں نے دیز کو سنا، لیکن آپ غور کریں معنی تک رسائی نہیں ہو سکی. اب زبان سے صدور بھی پایا گیا، سماعت بھی پائی گئی، ذہن کی طرف سے قبول بھی پایا گیا، سارے کا سارا ہونے کے باوجود کسی مطلب تک، کسی معنی تک رسائی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دلالت نہیں ہے. تو معلوم یہ پڑا کہ فقط زبان سے صدور، اس کا اطلاق، یہ بولنا اور آپ کا سننا، آپ کے ذہن کا اس کو قبول کرنا حادثہ سماع کے ذریعے اور ادھر قوت گویائی کے ذریعے اس کا صدور، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ جس کا صدور ہے اور جس کا آپ کے کان جس کو قبول کر رہے ہیں، یہ کسی پہ دلالت کرے. جی اگر میں نے زید کہا تو اس کی دلالت ہے. جب دلالت ہے تو اب معافی ضمیر المتکلم وہ ضمیر مخاطب تک منتقل ہو چکا، ذہن مخاطب تک منتقل ہو چکا. لیکن ایک چیز یہاں پر وہ ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ یہ جو میرے ذہن کے ساتھ قائم ہے، یہ بے عین ہی اس کو ہم نے لباس لفظ کا پہنا کر ادھر منتقل نہیں کیا، ورنہ وہ آراز کی کا قوام اور وہ ایک الگ بات ہو جائے گی. مطلب یہ کہ اس کی مثل ہے جو ضمیر متکلم کے ساتھ قائم ہے، اس کی مثل کو لباس پہنایا گیا لفظ کا اور زبان سے صادر کیا گیا. سامنے والے نے سنا، اس کے کانوں کے ذریعے، قوت سامع کے ذریعے ذہن تک اس کے رسائی ہوئی. اب معنی تک اس کا ذہن پہنچ گیا اور معنی اس کے ذہن کے ساتھ قائم ہو گیا. لیکن اس میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ دلالت کرے. دلالت کے بغیر نہیں. ہزار جملے بول دیں، جملہ تو نہ کہیں پھر، کیونکہ معاملات ہوں گے تو جملے نہیں کہلائیں گے. ہزار الفاظ کا اطلاق کر دیں، لیکن اگر دلالت نہیں پائی جائے گی تو نہ بولنے سے جو ہے وہ افادہ تام ہوگا، نہ سننے سے افادہ تام ہوگا، کسی چیز سے افادہ تام نہیں ہوگا. افادہ کے لیے دلالت ضروری ہے. یہیں پر جو ہے وہ 10 الفاظ کو تحریر کر دیا جائے، لکھ دیا جائے. لیکن اگر یہ ان معنی پر دلالت نہیں کریں گے، میں نے لکھ دیا معافی ضمیر المتکلم، ادھر درج کر دیا، آپ نے اس کو پڑھا، آپ قوت باصرہ کے ذریعے آپ کے ذہن نے اس کو قبول کر لیا، ذہن تک یہ پہنچ گیا، لیکن مطلب تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ محملات ہیں، ان کی دلالت نہیں پائی جا رہی. تو مطلب یہ نکلا کہ فقط الفاظ بھی کافی نہیں ہیں، فقط بولنا بھی کافی نہیں ہے، فقط سننا بھی کافی نہیں ہے، فقط لکھنا بھی کافی نہیں ہے، فقط پڑھنا بھی کافی نہیں ہے. جب تک دلالت موجود نہ ہو، دلالت ہوگی تو فائدہ تام ہوگا، افادہ تام ہوگا. اگر دلالت نہیں ہوگی تو افادہ تام نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب انہوں نے دیکھے نا جی، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا الافادۃ انما تتم بالدلالۃ، بالالفاظ نہیں کہا، بالدلالت کہا. میں بھی اسی پہ آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں کہ بالخصوص دلالت کا ذکر کرنا اور دلالت پر زور دینا، انما کلمہ حصر لانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس ساری بحث میں اہم ترین دلالت ہے، لفظ اہم ترین نہیں ہے. لفظ اہم ترین نہیں ہے. یہ سہولت کے لیے لفظیہ وضعیہ سے ہماری بحث ہوتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ سہولت ہے. لیکن اگر حصر کی بات کریں گے تو حصر الفاظ میں نہیں ہے، حصر خطوط میں نہیں ہے، عقود میں نہیں ہے، نصوب میں نہیں ہے، اشارات میں نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ آپ کی وضع میں نہیں ہے، طبع میں نہیں ہے، عقل میں نہیں ہے. حصر نہیں ہے. حصر کس میں ہے؟ حصر دلالت میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. حصر دلالت میں. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ افادہ تام ہوتا ہے دلالت سے. دلالت کے بغیر افادہ نہیں پایا جاتا. دلالت کے بغیر افادہ کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس لیے کہ ضمیر متکلم کے ساتھ جو قائم ہے وہ ضمیر مخاطب تک رسائی اس کی حاصل نہیں ہو سکتی. اس رسائی، اس پہنچنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضروری ہے. وہ ذریعہ ایک ہوتا ہے گفتگو ہے، کتابت ہے، اشارات ہیں. لیکن ان اشارات کو، اس کتابت کو، اس گفتگو کو اگر محملات کی فرض کر لیا جائے تو اب گفتگو پائی جا رہی ہے، کتابت پائی جا رہی ہے، اشارات پائے جا رہے ہیں. آپ نے کچھ نہ کچھ دیواروں پر لکھ دیا، کوئی پتھر نصب کر دیے، کچھ بھی کر دیا، لیکن پھر بھی ضمیر متکلم میں جو ہے وہ ضمیر مخاطب تک نہیں جا سکا. کیوں؟ حالانکہ گفتگو ہے، الفاظ ہے، سب کچھ ہے، دلالت نہیں ہے.
تو لہٰذا اہم ترین یہاں پر کیا ہے وہ دلالت ہے. اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الافادۃ انما تتم بالدلالۃ. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہاں پر جو اہم ترین جس چیز کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ دلالت کی اہمیت کا بیان ہے, الفاظ کی اہمیت کا بیان نہیں ہے. ہم نے گفتگو اعتراض یوں ہی کیا جاتا ہے کہ بھئی الفاظ اور دلالت کی بات کیوں لے کر آئے, مشہور اعتراض یہ ہے, اور اس کے جواب میں کہہ دیے جاتے ہیں موقوف علیہ ہے. اس بنیاد پر یہاں پر کئی اعتراضات بھی ادھر محشین وغیرہ نے کیے ہوئے ہیں. وہ کیا کہ ذات باری عز اسمہ کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجنا, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمانا وہ الفاظ پر موقوف نہیں ہے, الہام الفاظ پر موقوف نہیں ہے. افادہ کتابت کے ذریعے ہوتا ہے, الفاظ پر موقوف نہیں ہے. افادہ اشارات کے ذریعے ہوتا ہے, الفاظ پر موقوف نہیں ہے. اور جو اشراقی حکماء ہیں وہ قلب میں جھانک لیتے ہیں, الفاظ پر موقوف نہیں ہے. یہ اچھے خاصے اعتراضات ہیں اس جملہ پر. ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کی گئی, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اعتراض بنتے ہی نہیں. یہ اعتراض تب بنتے جب کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے الافادۃ انما تتم باللفظ والدلالۃ. جی اگر لفظ کا کہا کہ نہیں جی یہ جو حصر ہے یہ ہمارے لحاظ سے ہے, یہ انبیاء کے لحاظ سے نہیں ہے, یہ اولیاء کے لحاظ سے نہیں ہے. کتابت جو ہے اس کی طرف سے یہ جواب دیا گیا بھئی سہولت کے لیے, اس میں سہولت نہیں ہے, یہ حصر ہے امر سہل کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ. تو ان جوابات کی کوئی حاجت نہیں ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا حصر کا, افادہ کو محصور مانا, دلالت میں لفظ میں نہیں. اللہ رب العالمین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب وحی فرماتا ہے, جو بھی ذریعہ ہو وحی کا وہ دلالت تو پائی جاتی ہے نہیں. بغیر دلالت کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تک کون سی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بغیر دلالت کی تو کلام محمل ہو گئی. جی اور اولیاء کرام کی طرف جو الہام ہو رہا ہے تو بغیر دلالت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر دلالت کے وہ کیسے سمجھیں گے؟ الہام کا ذریعہ جو بھی ہو لیکن اس میں دلالت ضرور ہے. اب آتا ہوں میں اس بات کی طرف کہ بھائی ہم نے کتاب میں جھانکا, جو میں نے کہا بھائی یا تو آپ ہمارے ذہن میں جھانک لیں, آپ ہمارے ذہن میں جھانک لیں, جب بھی دلالت کے بغیر آپ معنی تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے. ذہن میں جھانک لیں, جب بھی آپ معنی تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک دلالت نہ ہو. اب یہ آپ کی کتاب ہے, مثال یوں سمجھیے یہ کتاب ہے, یہ ذہن ہے. اب اس کے اندر محملات جو ادھر لکیریں مار دیں, آپ معافی کتاب پر مطلع ہو گئے لیکن معنی تک رسائی نہیں ہوئی. کیوں؟ دلالت نہیں پائی جا رہی. وہ صوفیاء, وہ بزرگ یا جیسے حکماء اشراقی کہتے ہیں کہ وہ قلب پر مطلع ہو کر اور ذہن پر مطلع ہو کر اس کے اندر جو کچھ ہے اس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. وہ رسائی بھی بغیر دلالت کے نہیں ہوتی. وہاں خون دوڑتا ہوا دیکھیں اور رگیں پھڑکتی ہوئی دیکھیں تو اس سے کیسے معنی تک رسائی ہوگی؟ لازمی طور پہ وہاں کسی ایسے امر کا وجود ہے جس کو دیکھتے ہیں اور وہ معنی پر دلالت کرتا ہے. جیسے یہ کتاب ہے, اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہی سمجھا جائے گا. کتاب کے اندر نظر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب کے اندر نظر کی اور پتہ چلا کتاب میں منطق کے بیان میں اور سارا اصول فقہ آپ کو سمجھ آ گیا, ساری بلاغت آپ کو سمجھ میں آ گئی. نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو اس کے اندر دوال ہیں وہی آپ کو معنی تک پہنچائیں گے. کیوں؟ ان پر دلالت کریں گے, جس پر دلالت کریں گے وہاں تک رسائی ہوگی. اسی طرح اگر قلب میں اشراقی جھانکتے ہیں, صوفیاء قلوب کے اندر نظر کرتے ہیں, تو لازمی طور پہ قلوب میں ایسا امر موجود ہوگا جو معنی مخصوص پر دلالت کرے گا. ورنہ دل میں جان کے وہ کچھ کا کچھ سمجھتے رہیں اگر دلالت نہ پائی جائے. تو لہٰذا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ یہ مطلقاً ہے, اس پہ نہ کسی قسم کا اعتراض ہے, نہ کسی قسم کی تخصیص ہے کہ یہ ہمارے لحاظ سے اور اس سے افادہ سہلہ مراد ہے, فلاں مراد ہے. نہیں, بلکہ افادہ مطلقاً علی الاطلاق وہ دلالت سے تام ہوتا ہے, اس کے بغیر افادہ تام ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ میں نے کہا تھا, میں نے جو کہا نا جو ایک ذریعہ الفاظ کیا وہ
الفاظ کے ساتھ اس کا تعبیر ہے. وہ اسی لیے کہا تھا کہ افادہ کا یہ جو معنی کی رسائی ہے مخاطب کے ذہن تک، اس کو الفاظ کا لباس پہنایا جائے تو یہ ایک ذریعہ ہے. لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ اس میں حصر کا نہیں ہے. مصنف علیہ الرحمٰ نے یہ نہیں کہا کہ الافادۃ انما تتم باللفظ والدلالۃ، بلکہ فرمایا الافادۃ انما تتم بالدلالۃ. افادہ کی جو تمامیت ہے دلالت ہی سے ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اس گفتگو سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے الفاظ کو لے کر، اور نہ ہی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض ہے، یعنی نہ ہی یہاں پر ہمیں حصر کو اضافی ہے اس قسم کی کوئی بات کرنا پڑے گی، بلکہ یہ حصر حقیقی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مانا کر افادہ کام ہوتا ہے دلالت سے. ہاں تو الافادہ پر علماء میں مضافر ہے کہ افادہ تو معافی ضمیر المتکلم، اور انما تتم بالدلالت اس کی تمامیت بس دلالت ہی سے، اس کے علاوہ اس کی تمامیت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی تمامیت ہوتی ہی نہیں ہے. تو دلالت کیا ہے؟ دلالت ہے کون الشیء بحیث کون الشیء بحالت یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. شے کا ایسی حالت پہ ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم جو ہے وہ لازم ہو، یہ دلالت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. منها عقلیۃ بعلاقۃ ذاتیۃ ومنها وضعیۃ بجعل جاعل ومنها تبعیۃ باحداث تبعیۃ وكل منها لفظیۃ وغیر لفظیۃ. وإذا كان الإنسان مدنی الطبع كثير الافتقار إلى التعليم والتعلم وكانت اللفظیۃ الوضعیۃ عامها واشملها على الاعتبار. یہ بھی کافی ہو گئے. تو اب کہا الافادۃ انما تتم بالدلالۃ. اس گفتگو سے ایک چیز یہ بھی واضح ہو گئی ہے کہ ہم نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ الفاظ کی بات کیوں لے کر آئے. جی مصطفیٰ جی، ہم نے اس کا جواب نہیں دیا. ہم نے اس کا جواب دیا دلالت کی بات کیوں نہیں لے کر آئے. جی اگر آپ کہیں بھئی الفاظ اور دلالت کی بات کیوں لے کر آئے تو اس کا جواب نہیں بنا. جی ٹھیک ہے. لہٰذا یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے. پھر الفاظ کیوں، یہ سوال ابھی باقی ہے. جی دلالت کی بات کیوں لے کر آئے، یہ گفتگو ہو گئی. دلالت کی بحث لانے کی وجہ بیان ہو گئی. الفاظ کی بات کیوں لے کر آئے، یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی الفاظ کی بات کیوں لے کر آئے. تو یہ جو آگے گفتگو ہے اس گفتگو کے ضمن میں جواب آ جائے گا اس کا بھی، بھئی الفاظ کی بات کیوں لے کر آئے. تو اب سوال کر لیں کہ بھئی جب افادہ کی تمامیت ہے دلالت سے، مقصود ہے افادۃ ما فی ضمیر المتکلم، افادۃ المعانی، افادۃ المتصورات، یہ مقصود ہے. تو وہ تو دلالت سے تام ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ نے دلالت کی بات کی بحیثیت موقوف علیہ. یہ بتائیے کہ آپ نے الفاظ کی بات کیوں کی. یہ سوال ہے. منہا عقلیۃ الاخری. اس ساری گفتگو سے جو گفتگو ہوگی تو اس میں اس کا جواب آ جائے گا. وہ جواب کی میں نشاندہی بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب کہا الافادۃ انما تتم بالدلالہ. تو دلالت کی تقسیم کرتے ہیں کہ دلالت کی ایک قسم ہے عقلیہ، ایک قسم ہے وضعیہ، اور ایک قسم ہے تبعیہ. آپ دیکھ لیں ان کا اسلوب. منہا عقلیہ، منہا وضعیہ، منہا تبعیہ. عقلیہ کون سی ہے، وضعیہ کون سی ہے، طبعیہ کون سی ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس پہ ان اسلوب گفتگو پہ توجہ کر لیں. کہا منہا عقلیۃ، منہا وضعیۃ، منہا طبعیۃ. کلمہ حصر نہیں لے کر آئے. حالانکہ دلالت کی 3 ہی قسمیں ہیں. دلالت وضعیہ، طبعیہ، عقلیہ. چوتھی نہیں ہے، چوتھی دلالت نہیں ہے. 3 ہی ہیں. تو جب دلالتیں 3 ہی ہیں تو کلمہ حصر کیوں نہیں لائے، یہ سوال ہوگا. تو اس کا جواب محشین و شارحین نے یہ دیا کہ اصل میں حصر کی کئی قسمیں، ان میں سے ایک حصر عقلی جو نفی اور اثبات کے بیچ دائر ہوتا ہے. وہاں پر کوئی ان اقسام مذکورہ کے علاوہ کسی بھی قسم کا احتمال عقلی بھی نہیں پایا جاتا. ایک حصر استقرائی. حصر استقرائی یہ کہ ہماری تدبر، تلاش اور استقراء وہ تو اقسام کو
انہی میں منحصر مانتی ہے، لیکن احتمال عقلی موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو نفی اور اس بات کے بیچ دائر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم مانتے ہیں کہ دلالت کی تین ہی قسمیں، دلالت وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ، لیکن ان میں جو حصر ہے وہ حصر عقلی نہیں ہے، احتمال قسم رابع موجود ہے. تو چونکہ احتمال قسم رابع موجود ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کلمہ حصر نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے کہا منہا عقلیۃ منہا وضعیۃ منہا طبعیۃ. ایک عقلیہ ہے، ایک وضعیہ ہے، ایک طبعیہ ہے. کلمہ حصر نہ لانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حصر ہے لیکن حصر عقلی نہیں ہے. حصر عقلی ہوتا تو ہم کو کلمہ حصر لانے میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں تھی جی. ٹھیک ہے، حصر عقلی نہیں ہے، حصر استقرائی ہے. تو ذکر وہی کی جو استقرار و تتبر تلاش کے بعد ظاہر ہوئی، ذکر وہی کی، لیکن کلمہ حصر نہ لا کر اشارہ کر دیا. احتمال عقلی ابھی باقی ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو منہا یعنی من الدلالت، اس من ہو گیا تبعیضیہ، بعض ہو گئی دلالت کا، بعض ہو گیا عقلی، بعض ہو گیا وضعی اور بعض ہو گیا طبعی. تو دلالت عقلیہ کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بے علاقت ذاتیت، بے علاقت ذاتیت، دال اور مدلول کے بیچ علاقہ پایا جائے، علاقہ ذاتیہ، یہ دلالت عقلیہ ہے. دال اور مدلول کے بیچ کبھی علاقہ بحیثیت وضع پایا جاتا ہے، کبھی بحیثیت طبع پایا جاتا ہے، اور کبھی خود ان کی ذوات کی حیثیت سے پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، رکھ دیں ادھر. تو دال اور مدلول کے بیچ علاقہ ضروری ہے، بغیر علاقہ کے دال سے مدلول کی جانب انتقال ذہن نہیں پایا جاتا. دال اور مدلول کے بیچ علاقہ ضروری ہے، اگر علاقہ نہیں ہوگا، ان کا باہم تعلق نہیں ہوگا، تو اب دال سے مدلول کی جانب انتقال ذہن نہیں ہوگا. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ میں نے جس شے کا اطلاق کیا وہ لفظ ہے، آپ نے جس کو سنا وہ میری آواز ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس لفظ کا معنی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، علاقہ نہیں ہوگا، تو آپ کو معنی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ میں نے بولا ہے زید، آپ کو سمجھ امر ہے، زبان سے یا زا یا دال نکلا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں امر کی بات کر رہا ہوں. اگر علاقہ نہ ہوتا تو پھر کہیں بھی چلے جاتے آپ. تعلق ہے، مخصوص تعلق ہے، زا یا دال کا ایک شخصیت کے ساتھ مخصوص تعلق ہے. اس تعلق کی وجہ سے یہاں سے ذہن ادھر جا رہا ہے، ورنہ کہیں اور کیوں نہیں گیا. اور محمل اور موضوع میں فرق بھی تو یہی ہے کہ محمل کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جب کسی مخصوص شے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو ہم نے اس کو محمل قرار دے دیا. ہو سکتا ہے وہ موضوع کے نسبت اس کے حروف زیادہ ہوں، تلفظ آپ نے زیادہ زور سے کیا ہو، بڑے جاندار الفاظ میں بولا ہو. تو مقصد یہ کہنے کا کہ جو دال اور مدلول ہے ان کے بیچ علاقہ کا وجود ضروری ہے. وہ علاقہ کبھی وضع کے توسط سے ہوتا ہے، اور کبھی طبع کے توسط سے ہوتا ہے، اور کبھی کسی امر غیر کے توسط کے بغیر دال اور مدلول کی ذات کے بیچ ہوتا ہے. اس پہ غور کریے آپ. کبھی علاقہ یعنی علاقہ ضروری ہے دال اور مدلول کے بیچ، لیکن وہ علاقہ کبھی وضع کے توسط سے، کبھی طبع کے توسط سے، اور کبھی امر آخر کے توسط کے بغیر دال اور مدلول کی ذوات کے بیچ. یہاں پر امر آخر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دلالت عقلیہ کو پہلے کیوں بیان کیا. دلالت عقلیہ کو دلالت وضعیہ اور طبعیہ پر مقدم کیا. تو اس گفتگو سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دلالت میں علاقہ کا وجود ضروری ہے، چاہے دلالت طبعیہ ہو، چاہے وضعیہ ہو، چاہے عقلیہ ہو. علاقہ کا وجود ضروری ہے، لیکن وہ علاقہ وضعیہ میں بھی ان کی ذوات سے جدا ہے. ایک توسط ہے، ایک واسطہ ہے، اور طبعیہ میں بھی ایک واسطہ ہے. لیکن علاقہ جو دلالت عقلیہ ہے اس میں ان کی ذوات کے بیچ ہے تعلق.
بغیر کسی امر خارج کے. تو چونکہ یہاں تعلق ذاتی ہے، دال اور مدلول کا تعلق ذاتی ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا دلالت طبیعہ پر بھی، دلالت وضعیہ پر بھی. اگر سمجھ نہیں آ رہی بات کی یہ وجہ تقدیم کی بیان کر رہا ہوں کہ مقدم کیوں کیا دلالت عقلیہ کو وضعیہ اور طبیعہ. حالانکہ جس انداز میں ہماری گفتگو چلتی وضعیہ سے ہے، اس لحاظ سے تو وضعیہ کو پہلے بیان ہونا چاہیے. لیکن وضعیہ میں جو علاقہ ہے وہ وضع پر موقوف ہے، جو توسط وضع سے ہے، وہاں واسطہ ہے. طبیعت میں وہاں پر طبیعت کے واسطہ سے ہے. یہاں پر کیا کہا علاقہ ذاتیہ، یعنی ان دونوں کی دال اور مدلول کی ذوات کے بیچ تعلق ہے. اس ذاتی تعلق کی بنیاد پر یہ دلالت پائی جا رہی ہے. یہاں پر ذاتی تعلق ہے، وہاں پر ذاتی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو یعنی ترتیب کے اندر، ذکر کے اندر اس کو پہلے بیان کیا. یہاں تعلق ذاتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال دلالت عقلیہ میں کیا ہے کہ دلالت عقلیہ میں علاقہ ذاتیہ پایا جاتا ہے. علاقہ ذاتیہ کا ایک ہے مصداق، اور ایک کہہ لیں بھائی علاقہ ذاتیہ سے مراد کیا ہے. علاقہ ذاتیہ سے مراد وہ علاقہ ہے کہ دال اور مدلول کی ذوات کے بیچ تعلق ہوگی. کھڑکیوں کو دال اور مدلول کی ذوات کے بیچ تعلق ہو، دال اور مدلول کی ذاتوں کے بیچ تعلق ہو، اور امر خارج ملحوظ نہ ہو. امر خارج وضع بھی ہے، امر خارج طبع بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے اس سے مراد. مصداق اس کا کیا ہے؟ مصداق یہاں پر تو منہیہ مجھے نہیں نظر آئی، لیکن موشین نے ذکر کیا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے منہیہ میں کہا ہے کہ علاقہ ذاتیہ سے مراد ہے علاقہ لزوم. علاقہ لزوم. تو لیکن علاقہ لزوم کی بات کریں تو اس میں شمول نہیں ہے. علاقہ لزوم کی بات کریں تو اس میں شمول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر علاقہ ہو علت کا، یعنی دلالت و علت کی معلول پر، معلول کی علت پر، یہ تو لزوم ہے. چلیں توجیہ کی جا سکتی ہے کہ جو علاقہ ہے اثر کا، اثر کی دلالت مؤثر پر، مؤثر کی دلالت اثر پر، اور احد الاثرین کی دلالت ثانی الاثرین پر، تو وہاں پر بھی علاقہ لزوم کا تعویل کی جا سکتی ہے. لیکن اگر یوں کہا جائے علاقہ لزوم و علاقہ علیت تو اب یہ جامع ہو جائے گا. علاقہ لزوم اور علاقہ علیت یہ جامع ہو جائے گا. لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے منہیہ میں فقط علاقہ لزوم کہا ہے. توجیہ اس کی بھی ہو سکتی ہے جو علاقہ علیت ہے، علاقہ تاثیر ہے. علاقہ علیت سے مراد علاقہ تاثیر. تو علاقہ تاثیر کی جو جتنی اقسام ہیں ان میں لزوم کی گفتگو کی جا سکتی ہے، لزوم کی بات کی جا سکتی، تعویل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بات کیا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ اس کو مقدم کیوں کیا. مقدم اس لیے کیا کہ اس میں علاقہ ذاتیہ ہے، دال اور مدلول کی ذوات کے بیچ تعلق پایا جا رہا ہے. تو یہ چابی مجھے دے دینا تاکہ پھر توجہ ہے آپ کی. جی. تو ان کے بیچ کیا ہے، علاقہ ذاتیہ ہے. دال اور مدلول کے بیچ علاقہ ذاتیہ ہونے کی وجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوگی علاقہ ذاتیہ سے مراد کیا ہے، دال اور مدلول کی ذوات کا تعلق ہو قطع نظر امر خارج کے. وضع بھی امر خارج ہے، طبیعت بھی امر خارج ہے. یہاں پر کیا ہے، تعلق ان کی ذوات کا ہے، امر خارج سے قطع نظر. اور اس کا مصداق کیا ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مصداق کہا لزوم پایا جائے. دال اور مدلول کے بیچ علاقہ لزوم پایا جائے. لیکن اگر علاقہ لزوم کہا جائے تو بات جب بھی درست ہے، لیکن اس میں تعویل ضرور کرنا پڑے گی. اگر آپ کہیں کہ علاقہ لزوم و علیت، علاقہ لزوم و علیت، تو اب یہ لفظ جامع ہے. تو دال کا مؤثر کا اثر پر دلالت کرنا، اثر کا مؤثر پر دلالت کرنا، ایک اثر کی دوسرے اثر پر دلالت کرنا، یا علاقہ تاثیر نہ ہو. اب اس میں جامعیت یوں ہے نا جی، علاقہ تاثیر نہ ہو لیکن علاقہ لزوم ہو. لازمی ضروری نہیں ہے کہ جو دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو لازم ہیں ان میں سے ایک دوسرے میں مؤثر بھی ہو. علاقہ لزوم ہو تو ضروری نہیں ہے کہ علاقہ تاثیر بھی ہو.
ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے علاقہ لزوم کہہ دیا تو یہ جامع ہے, اور علاقہ تاثیر کے علاوہ جہاں پر لزوم پایا جائے ان صورتوں میں بھی دلالت عقلیہ متحقق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا کہ بعض ہے دلالت عقلیہ میں علاقہ کون سا ہے؟ علاقہ ذاتیہ ہے. دوسری ہے دلالت وضعیہ. دلالت وضعیہ میں کیا ہے؟ اس میں جاعل کا جال ہے. جاعل کا جال ہے. جاعل نے جال کیا اور دال کو مدلول کے مقابلے میں مقرر کر لیا. مقرر کر دیا. جب مقرر کر دیا تو اس لیے اب لفظ اس پر دلالت کرتا ہے, دال اس مدلول پر دلالت کرتا ہے. اس میں علاقہ کیا ہے؟ جاعل کا جال یہ علاقہ ہے. واسطہ آ گیا, تعلق ذاتی نہیں رہا. جی. یہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بے جال جائل, جائل کی پھر نشاندہی نہیں کی کہ جائل کون ہے. جائل کون ہے؟ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جائل کے بارے میں اختلاف ہے. وہ جائل کون ہے؟ امام ابوالحسن اشعری اور ایک بڑا طبقہ اس جانب گئے ہیں کہ جائل ذات باری عز اسمہ ہے. فقہا کی ایک بڑی تعداد اس جانب گئی ہے کہ جائل ذات باری عز اسمہ نہیں ہے بلکہ مخلوقات ہیں, لوگ خود ہیں. یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ واضح کون ہے؟ واضح ذات باری عز اسمہ ہے یا واضح لوگ ہیں, عامت الناس ہیں, عوام ہیں, انسان ہیں. جی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بے جال جائل, جائل کو نکرہ رکھا اور نشاندہی نہیں کی کہ جائل کون ہے. یہ اس لیے کہ تاکہ کسی مذہب پر بھی اس کو محمول کیا جا سکے, کسی مذہب کی منافی نہ بنے. ایک مذہب کے پر صادق آئے گا تو دوسرے مذہب پر اس کی توجیہ نہیں ہو سکے گی, دوسرے پر صادق آئے گا تو پہلے پر نہیں ہو سکتی. لیکن اگر جائل کی تعین بھی کر دیتے جب بھی بات بن جاتی, بھائی ان کا مختار تھا. جی ٹھیک ہے نا جی, ان کا مختار تھا اس لیے انہوں نے ایسے کیا. بہرحال تو بعض ہوگی وضعیہ. ایک ہے منہا تبعیت بے احداث طبیعت, ایک ہے دلالت طبعیہ. دلالت طبعیہ کیا ہے کہ مدلول کے عارض آنے پر طبیعت دال کو پیدا کر دے. مدلول کے عارض آنے پر طبیعت دال کو پیدا کر دے. عارض آنے پر طبیعت دال کو پیدا کر دے. یہ احداث طبیعت, طبیعت کی جانب سے احداث ہو تو اس واسطہ سے جو ہے یہ دلالت طبعیہ ہے. مدلول کے عارض آنے پر طبیعت دال پیدا کرنے پر مجبور ہو جائے طبیعت دال پیدا کر دے. یہاں پر یہ ضرور ہم کہیں گے کہ یہاں پر احداث طبیعت جو ہے یہ احداث حقیقی نہیں ہے, محض عرفی ہے. احداث حقیقی نہیں ہے, احداث عرفی ہے. اگر احداث حقیقی کہیں تو پھر ہمارا موقف نہیں ہے, کیونکہ محدث جو ہے وہ ذات باری عز اسمہ ہے. خالق کل شیء ذات باری تعالیٰ ہے. اب وہ جو آپ کو اندر تکلیف کچھ محسوس ہوئی اور اس کی وجہ سے کھانسی نکلی, تو کھانسی صادر ہوئی, تو اس کا خالق بھی کیا ہے؟ ذات باری عز اسمہ ہو. اس کا محدث بھی محدث حقیقی ذات باری عز اسمہ ہے. تو یہاں پر احداث سے پھر کیا مراد ہوگا؟ احداث سے مراد ہوگا احداث عرفی, احداث حقیقی نہیں. اسی لیے بعض حضرات نے کیا کہا؟ بعض حضرات نے کہا کہ طبیعت کے تقاضے کو اس میں دخل ہو. طبیعت کو محدث نہیں کہا, طبیعت کو مقتضی قرار دیا محض. محدث ذات باری عز اسمہ ہے تو طبیعت کے تقاضے کو اس میں دخل ہے. طبیعت نے تقاضا کیا, جب طبیعت نے تقاضا کیا تو دال پیدا کر دیا گیا من جانب اللہ تعالی. جی من جانب اللہ تعالی کیا ہے؟ وہ دال کو پیدا کر دیا گیا, طبیعت کے تقاضے کا دخل ہے. اور طبیعت کے تقاضے کا بھی جو دخل ہے وہ جو طبیعت کے لائق ہے, جس قدر طبیعت تقاضا کر سکتی ہے, جسے ہم قصب کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. احداث سے مراد اگر احداث حقیقی ہو جی, اور جو اس کا فاعل ہے بھی طبیعت, وہ یعنی غیر ماحول ہو جائے, بھائی ادھر توجیہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. ماحول ہو تو ہو گیا نا ہمارے موقف کے مطابق. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بھی
جی پھر مجاز ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے. اب یہ مناسبت یعنی احداث سے مراد ہے احداث حقیقی ہے، اور جو اضافت فاعل حقیقی کی جانب نہیں ہے، نہیں. جی یہ فاعل عرفی کی جانب ہے. جی. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. احداث سے مراد احداث عرفی لے لیں، جی. تعویل احداث میں کر لیں، جی یہ بھی صحیح ہے. جی. اور تعویل احداث میں نہ کریں، احداث سے احداث حقیقی مراد لیں، اور جو اضافت ہے الی ما هو لونی الی غیر ما هو لونی مجاز عقلی. جی. ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی. مانا کریں دلالت کا بعض عقلیہ ہے. اب یہ جو دلالت عقلیہ ہے یعنی علاقہ ضروری ہے ہر ایک میں. اس میں علاقہ کون سا ہے؟ 7 علاقہ ذاتیہ کے اور بعض وضعیہ ہے. اس میں علاقہ کون سے؟ اس میں علاقہ ہے جال جائل. 7 جال جائل کے اور بعض طبیعہ ہے، طبیعت کے احداث کے باعث. ٹھیک ہے نا، یہ احداث طبیعت کا اس میں کہا وَكُلٌّ مِّنْهَا لَفْظِيَّةٌ وَغَيْرُ لَفْظِيَّةٍ. ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ وہ لفظیہ بھی ہے اور غیر لفظیہ بھی ہے. دلالتیں ہو گئی ہیں 6 دلالتیں: لفظیہ عقلیہ، غیر لفظیہ عقلیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ، غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبیعہ، غیر لفظیہ طبیعہ. یہ جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلٌّ مِّنْهَا جی، تو یہ جو کل کے ساتھ تاکید کی، اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میر سید صدیق جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رد کیا، اس لیے کہ میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کے قائل نہیں ہیں. جی. دلالت غیر لفظیہ طبیعہ، دلالت لفظیہ طبیعہ نہیں، دلالت غیر لفظیہ طبیعہ. میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کے قائل نہیں ہیں، تو ان کے رد کرے گا کل منہا، ہر ایک، ان میں سے ہر ایک کیا ہے وہ لفظیہ بھی ہے اور غیر لفظیہ بھی ہے. یعنی عقلیہ، وضعیہ، طبیعہ. پھر جب کل منہا کہا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہاں پر کل منہا لفظیت و غیر لفظیت، جو عطف ہے یہ ربط پر مقدم ہوگا. ٹھیک ہے نا جی، ورنہ تو رد نہیں بنے گا نا. کل منہا لفظیت، ان میں سے ہر ایک لفظیہ ہے، ان میں سے ہر ایک لفظیہ ہے، عطف سے پہلے ربط لے آئے. تو پھر اب کل منہا لفظیت، ان میں سے ہر ایک لفظیہ ہے اور غیر لفظیہ بھی ہے. اب غیر لفظیہ ساری تو نہیں کہی نا جی، تو اس لیے جو ہے عطف، اس کو پہلے عطف کو حکم سے مقدم کرنا پڑے گا جی. عطف پہلے ہے، ربط پہلے ہے اور حکم مؤخر ہے. اگر حکم پہلے ہو جائے تو ابھی ارادہ نہیں بنے گا جی جی. ٹھیک ہے نا جی. عطف مقدم ہے اور حکم مؤخر ہے. کل منہا لفظیت و غیر لفظیت، ان میں سے ہر ایک لفظیہ بھی، لفظیہ اور غیر لفظیہ ہے، ان میں سے ہر ایک لفظیہ اور غیر لفظیہ ہے. ٹھیک ہے. تو میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا کہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کا وجود نہیں ہے، یہ اس کا رد کر دی مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیوں فرمایا دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کا انکار کیوں کیا، حالانکہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کا وجود ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہے محض استدلالی بات، محض استدلالی بات اور چیز ہے. ایک ہے شے کا وجود ہے، وہ متحقق ہے. جب شے موجود ہے، متحقق ہے، اس کا رد کیسے، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، نبض ہے، اس کی جو سرعت ہے، اس کی دلالت پائی جا رہی ہے. بیماری پر، بخار پر، جو بھی اس کے ہمارے حکماء ہیں، اطباء ہیں، وہ دلالتیں اس کی مانتے ہیں. تو اب دلالت کیا ہے؟ دلالت غیر لفظیہ تو ہے ہی اور ہے بھی طبیعہ، تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا انکار کیسے کر دیا جی؟ تو یہ میر صاحب علیہ رحمہ پر اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا انکار یوں نہیں کیا کہ اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ اس کا انکار یوں کیا کہ یہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ نہیں ہے، یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے.
دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے. دلالت عقلیہ کیا ہے؟ دلالت عقلیہ یہ ہے کہ علاقہ لزوم کا ہو یا علاقہ تاثیر کا ہو، اثر کی مؤثر پر، مؤثر کے اثر پر، عاد الاثرین کی ثانی الاثرین پر. جی تو اب یہ جو نفس کی دلالت ہے دلالت غیر لفظیہ، لیکن طبیعہ نہیں ہے، عقلیہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ جو اس کے پیچھے بیماری ہے اس کی تاثیر کا دخل ہے اس نبض پر. ٹھیک ہے، جو شرمندگی کی وجہ سے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے، خوف کی وجہ سے چہرے پہ زردی آ جاتی ہے، اس نے اثر کیا. یہ اثر کی دلالت مؤثر پر ہے. جب یہ اثر کی دلالت مؤثر پر ہے تو یہ دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ نہیں، یہ عقلیہ ہے. تو میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے انکاری اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کے وجود کے انکاری ہیں، وہ اس کے دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ ماننے سے انکاری ہیں. اس کو غیر لفظیہ عقلیہ قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہو گیا میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کو اس کا انکار اس لحاظ سے نہیں کرتے کہ یہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا انکار اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ یہ غیر لفظیہ طبیعیہ نہیں، غیر لفظیہ عقلیہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو جماہیر ہیں، جمہور نے کہا کہ نہیں، یہ دلالت ہے، دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو گفتگو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ حاصل یہ ہے کہ دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ اور غیر لفظیہ عقلیہ وہ ایک مادہ میں جمع ہو سکتی ہے، ایک مادہ میں جمع ہو سکتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ من کل وجہ متحد ہے، من کل وجہ متحد ہے، یہ بات نہیں ہے. ایک مادہ میں ان کا اجتماع ہو سکتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. ایک مادہ میں اجتماع کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی حقیقت کا انکار کر دیں. اب اس کی یہ جو نبض ہے، اس کی صورت کی جو دلالت ہے ایک مرض مخصوص پر یا عرض مخصوص پر، آپ اس کو دو حیثیتوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ مدلول عارض ہوا اور طبیعت دال پیدا کرنے پر مجبور ہو گئی، اس حیثیت سے دلالت طبیعی ہے. اور اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ اثر کی دلالت مؤثر پر ہے، یہ دلالت عقلی ہے. ایک مادہ میں دلالتیں دو جمع ہیں. دیوار کے پیچھے سے کسی نے کہا زید، اب دیوار کے پیچھے سے کسی نے کہا زید، تو اب دو دلالتیں پائی جا رہی ہیں. ایک اس کی ذات زید پر ہے اور ایک متکلم پر ہے. متکلم پر لفظیہ عقلیہ ہے اور ذات زید پر لفظیہ وضعیہ ہے. ایک مادہ ہے، گو اس میں اور اس میں کچھ فرق ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مادہ میں ایک سے زائد دلالتیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ایک سے زائد دلالتیں جمع ہو جائے تو من کل وجہ متحد ہوں تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں. من کل وجہ متحد نہیں ہے، حیثیات کا اختلاف ہے. اس حیثیت سے دیکھیں تو دلالت طبیعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ ہے. اس حیثیت سے دیکھیں تو دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہے، لہذا انکار بنتا نہیں ہے. اور غور کرنا، اگر اس میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر لفظیہ طبیعیہ کا بھی انکار کر دیں، پھر لفظیہ طبیعیہ کا بھی انکار کر دیں. کیونکہ لفظیہ طبیعیہ میں بھی اب جو ہے نا وہ یہ جو کھانسی ہے یہ تو اثر ہے نا اس تکلیف کا. یہ کھانسی اثر ہے اس تکلیف کا، وہ جو عارض ہوئی اس کی وجہ سے یہ کھانسی ظاہر ہوئی. تو یہ اثر بھی ہے، اس اثر کی دلالت ہے مؤثر پر. اور یہاں پر یہ چیز بھی پائی جا رہی ہے کہ طبیعت جو ہے مدلول، اس کے عارض ہونے پر طبیعت نے دال پیدا کر دیا. مدلول کے عارض ہونے پر طبیعت نے دال پیدا کر دیا. یہاں پر اس حیثیت سے دیکھیں تو یہ دلالت طبیعیہ ہے، لفظیہ طبیعیہ. اور اگر اثر کی مؤثر پر دلالت دیکھیں تو یہ لفظیہ عقلیہ. تو وہاں پر میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں دلالتیں مان رہے ہیں. دلالت لفظیہ طبیعیہ بھی مانتے ہیں، دلالت لفظیہ عقلیہ بھی مانتے ہیں. دلالت غیر لفظیہ میں آ کر دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ماننا اور اتحاد مادہ میں اتحاد کی وجہ سے دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ کا انکار کرنا، یہ بات غیر معقول ہے.
ٹھیک ہو گیا. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کل منہا، یہ میر سید صرف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رد قرار دیا جاتا ہے کہ آپ کا رد کیا، کیونکہ میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کا انکار کیا. جب غیر لفظیہ طبیعہ کا انکار کیا تو انکار اس انداز میں ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ غیر لفظیہ طبیعہ جو ہے وہ غیر لفظیہ عقلیہ میں مندرج ہے. جب اس میں مندرج ہے تو اس کی مستقل قسم بنانے کی حاجت نہیں ہے، لہذا دلالت کی 5 قسمیں ہو گئیں. دلالت لفظیہ، وضعیہ، طبیعہ، عقلیہ. دلالت غیر لفظیہ، وضعیہ، غیر لفظیہ، عقلیہ، یہ 5 قسمیں ہیں. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے رد کی طرف اشارہ کر دیا. حاصل رد جو میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ایک مادہ میں 2 دلالتیں موجود ہیں، مجتمع ہیں. دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ بھی ہے، غیر لفظیہ عقلیہ بھی ہے، لیکن اس حیثیت سے اس کو دیکھا جائے کہ دلالت اثر کے مؤثر پر اب یہ عقلیہ ہے، لیکن اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ مدلول کے عارض ہونے پر طبیعیہ دال پیدا کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، اب وہی دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ بھی ہے. میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہاں پر غیر لفظیہ طبیعہ کو غیر لفظیہ عقلیہ کے ضمن میں داخل کرنے پر اصرار وہ اس لیے مناسب نہیں ہے. یا تو وہاں پر بھی اصرار کریں کہ دلالت لفظیہ طبیعہ کو دلالت لفظیہ عقلیہ میں درج کیا جائے، تو پھر دلالتیں 4 مانی جائیں، دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ، غیر لفظیہ وضعیہ اور غیر لفظیہ عقلیہ، دلالت لفظیہ طبیعہ اور غیر لفظیہ طبیعہ، اس کو سرے سے منفی کر دیا جائے. یہ ہو گیا گفتگو کا خلاصہ. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ تو میں نے اس بنیاد پر گفتگو کی جو معروف ہے اس مقام پر. اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کا انکار کیا ہی نہیں ہے. کبرا اٹھا کے دیکھ لیں، کبرا آپ خود پڑھاتے بھی ہیں. کبرا کے اندر آپ نے دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کا بیان کیا ہے. دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کبرا کے اندر موجود ہے. میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو کہتا کتاب کو بندوبست کر لیا جاتا، پھر وہ ذہن سے نکل گیا اور کتاب کو آپ دیکھ لیجئے گا. کبرا کے اندر موجود ہے. میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کا بیان کیا ہے. تو میر صاحب علیہ رحمہ کیسے منکر ہو گئے؟ میر صاحب علیہ رحمہ پر یہ کہنا کہ آپ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کے منکر ہیں، تو آپ کی جو اپنی کتاب ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے رہی ہے، وہ اس کو مان رہے ہیں. تو پھر بات چلی کہاں سے؟ پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ پھر یہ شارحین اور معشین اور اہل علم کے بیچ بات کہاں سے چلی؟ اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شرح مطالعے کے اندر، شرح مطالعے کو آپ دیکھیں نا جی، شرح مطالعے میں جس اسلوب سے گفتگو کی گئی، جو شارح کی گفتگو ہے اس کا میلان اس جانب ہے کہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے شرح مطالعے کے اندر جو ہے وہ دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، دلالت غیر لفظیہ کی 3 قسمیں بیان نہیں کی، بلکہ دلالت غیر لفظیہ کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. 2 مثالیں دی اور 2 قسمیں بیان کی، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، شرح مطالعے کے اندر. ٹھیک ہے، اب شرح مطالعے کے حاشیے میں میر صاحب علیہ رحمہ چل رہے ہیں. میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مطالعے کے حاشیے میں چل رہے ہیں. اب آپ کے سامنے وہاں پر جو چلے ہیں وہ شارح کی گفتگو کے مطابق چلے ہیں. وہاں پر آپ نے دلالت غیر لفظیہ طبیعہ ذکر نہیں کی. اب آپ دیکھیں، ایک ہے وہ کتاب جو میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود تصنیف کی ہے، جس کے مصنف خود ہیں، اور ایک وہ کتاب ہے جہاں پر محض حاشیہ درج کیا ہے. تو اب میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک گفتگو سے شرح مطالعے کا جو حاشیہ ہے اس سے یوں ظاہر ہو رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے آپ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کے منکر ہیں. ٹھیک ہے، دوسری جو کتاب خود سے تصنیف کی ہے اس میں صراحت
کر رہے ہیں کہ بھئی دلالت غیر لفظی کے قسم میں دلالت غیر لفظی طبیعہ، تو پھر آپ کا موقف کون سا ہوا؟ آپ کا موقف وہ تو نہیں ہے نا جو اشارہ مطالعے کے حاشیے میں ہے جی. آپ کا موقف تو وہ ہے جو اپنی کتاب کے اندر ہے. ٹھیک ہے، بعض حضرات نے اس کو بھی لیا ہے اور کہا نہیں جو کبرا ہے، کبرا میں علامہ اول مشہور گفتگو کر دی ہے. بھائی آپ نے ترجیح دینی ہے علامہ اول، اس کو علامہ اول مشہور آپ نے معمول کر لیا، اور جو بحیثیت محشی آپ نے گفتگو کی ہے اس کو آپ ان کا موقف قرار دے رہے ہیں. یہ ترجیح کیسے بنتی ہے؟ شارع نے گفتگو کی ہے اور شارع کی گفتگو اس جانب مائل ہے. انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں دلالت غیر لفظیہ کی، ایک وضعیہ کی مثال دی ہے اور ایک یعنی عقود خطوط نصوب اشارات یہ مثال دی ہے، اور دوسرا حدوث عالم یعنی اثر کی دلالت جو ہے وہ مؤثر پر، یہ دلالت انہوں نے 2 مثالیں پیش کی ہیں شارع مطالعے نے، علامہ قطب الدین رازی نے. تو جب شارع مطالعے نے 2 مثالیں پیش کی ہیں، اس کے تحت میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیے میں لکھا کہ 2 مثالیں اس لیے پیش کی اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ایک قسم ہے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ اور ایک ہے دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کا ذکر نہیں کیا. یہاں سے لوگوں نے کہا کہ میر رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ کے منکر ہیں، اور اگر آپ منکر بناتے ہیں تو پھر میر کو کیوں بناتے ہیں؟ پھر تو قطب رازی کو بنائے نا، شارع مطالعے کو بنائے. بھائی گفتگو تو شارع مطالعے کی ہے نا جی. جب گفتگو شارع مطالعے کی ہے تو پھر میر رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پیروکار ہوئے، اس میں میر رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی موقف نہ ہوا. تو لہٰذا یہ ساری گفتگو کا جو مخاطب ہے وہ میر رحمہ اللہ تعالیٰ کو بنانا یہ قرین انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انصاف یہ ہے کہ میر رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے منکر نہیں ہے. وہاں پر حاشیے میں جو گفتگو کی ہے وہ اس حیثیت سے گفتگو کی ہے کہ شارع ایک اسلوب میں گفتگو کر رہا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف اور تھا تو پھر اعتراض کرنا چاہیے تھا، یہ لازمی نہیں ہوتا. اگر یہ آپ کہیں گے تو پھر ہمارے جو علماء نے فلسفہ بیان کیا اور یہ چیزیں ان سب پر تو معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا فتوے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، بعض اوقات برتقدیر تسلیم نہ کہیں، اس فن کے حساب سے گفتگو چل رہی ہے، اہل فن اس بات کو یوں مانتے ہیں، اس لحاظ سے گفتگو کر دی جاتی ہے. تو میر رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. میر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کبرا کے اندر تصریح کر دی ہے کہ دلالت غیر لفظیہ کی ایک قسم ہے دلالت غیر لفظیہ طبیعہ. تو میر رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں ہے. اور جو شارع مطالعے ہیں ان کی گفتگو سے یہ ظاہر ہے کہ یہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ نہیں مانتے، لیکن صراحت انہوں نے بھی نہیں کی. اگر وہ صراحت کریں تو اب آپ ان کو مخاطب بنا سکتے ہیں، لیکن صراحت انہوں نے نہیں کی. البتہ اس ساری گفتگو سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے. دلالت غیر لفظیہ طبیعہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے. غلام مسلم ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں جی. اور ان دلالتوں میں سے ہر ایک لفظیہ اور غیر لفظیہ ہے. یہ آگے جملہ پڑھ لیتے پھر اس پہ بعد مکمل کرتے. تو یہ اعتراض آ گیا کہ دلالت افادہ کی تمامیت ہے دلالت سے، اور دلالت کی ہو گئی 3 قسمیں، عقلیہ، طبیعہ اور وضعیہ. ٹھیک ہے، پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہوگی، لفظیہ اور غیر لفظیہ. دلالت کی ہوگی 6 قسمیں. جب دلالت کی ہوگی 6 قسمیں، اب ہم دیکھیں کتب منطق کو تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اس کے کہتے ہیں دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی. یہ قسم کس کی؟ دلالت لفظی وضعیہ کی. یہ تقسیم دلالت لفظی وضعیہ کی ہے. جب یہ تقسیم دلالت لفظی وضعیہ کی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ افادہ کی تمامیت دلالت سے، دلالتیں 6. جب دلالتیں 6 تو پھر ایک خاص قسم کو لے کر آپ کیوں چل رہے ہیں؟ بس یہ سوال ہے. افادہ کی تمامیت ہے دلالت سے، دلالتیں خود آپ بتا رہے ہیں 6 ہیں. جب دلالتیں 6 ہیں تو پھر آپ اس کی ایک مخصوص قسم کو لے کر کیوں چل رہے ہیں، دلالت لفظی وضعیہ کو؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَدَنِيَّ الطَّبْعِ كَثِيرَ الْإِفْتِقَارِ إِلَى التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ وَكَانَتِ اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ أَعَمَّهَا وَأَشْمَلَهَا
ایک نسخہ ہے اہمھا و اسہلھا فلہ الاعتبار. اصل جواب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی نو کے جو ہم نو لوگ ہیں اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کر رہے، اور ان کے ساتھ مل کر رہے گا تو سیکھنے سکھانے کا محتاج بکثرت ہوگا. یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ جملہ اس لیے کہا کہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو ما فی الضمیر کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اگر اکیلے رہتے ہیں تو ما فی الضمیر کسی کو بتانے کی حاجت ہی نہیں ہے. جب ما فی الضمیر کسی کو بتانے کی حاجت ہی نہیں ہے، زندگی میں 2-4 بار کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی، تب آپ اشارے سے بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کی عمر ہے 100 سال، اس 100 سال کے اندر 5 سے 10 بار آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، تو 5-10 بار آپ اشارے تو کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں کون سی دشواری ہے. کہا نہیں، طبیعت کے لحاظ سے مدنی ہے، یہ مدنی جو طبع ہے، اپنے تعیش میں یہ تمدن کا اور اپنے ہم نو جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنے کا محتاج ہے. تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، تنہا زندگی گزارنا دشوار ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ مدنی الطبع ہو گئے، مدنی الطبع تو ہو گئے، لیکن سمجھنے سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. یہ بھی ہوتا ہے، آپ اپنے ہم نو لوگوں کے ساتھ رہ رہے، لیکن بار بار ان کو کہنا سننا اس کی حاجت نہ ہو. بھئی 2 سال بعد کچھ کہنے کی ضرورت پڑے، 6 سال بعد کچھ سننے کی ضرورت پڑے، تب اشارے کر لیں تو کوئی حاجت نہیں، مشکل نہیں. کہا نہیں، کثیر الافتقار الی التعلیم والتعلم، یعنی پہلا مرحلہ یہ تھا کہ انسان تنہا زندگی گزار لے. کہا نہیں گزار سکتا، ممکنات سے ہے لیکن عادت کے خلاف ہے، دشواری ہے. بھائی چلیں، اگر وہ اپنے ہم نو لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو پھر کبھی کبھار اس کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بولنے کی سننے کی حاجت پڑتی ہے، تو کسی قسم کی بھی دلالت کام آ جاتی ہے. کہا نہیں، کثیر الافتقار الی التعلیم والتعلم، تعلیم ہوا اپنے ما فی ضمیر کو دوسرے تک پہنچانا، تعلم ہوا دوسرے کے ما فی ضمیر کو اپنے ذہن تک لانا، سیکھنا. تو سیکھنے سکھانے کی طرف کیا ہے؟ وہ کثیر الافتقار ہے. جب یہ حالت ہے، رہنا بھی اکٹھے ہے، ہر پل، ہر لحظہ، ہر لمحہ سیکھنے سکھانے کی بھی ضرورت ہے، ایسی حالت میں ایسی دلالت ہونی چاہیے کہ جو آپ کے مقاصد کے ساتھ وفا بھی کرے اور آسان بھی ہو. دونوں باتیں، آپ کے مقاصد کے ساتھ وفا بھی کرے اور آسان بھی ہو. آپ کے مقاصد کے ساتھ وفا نہ کرے، جیسے دلالت عقلیہ ہے، دلالت عقلیہ لفظیہ ہو یا عقلیہ غیر لفظیہ ہو. دلالت عقلیہ میں تو فقط علاقہ لزوم و تاثیر ہے نہیں، تو آپ کو اس دلالت کی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں پر دال اور مدلول کے بیچ علاقہ تاثیر ہے ہی نہیں. جی، معدومات کے بارے میں بات کرنا پڑ رہی ہے آپ کو، معقولات صرفہ کے بارے میں گفتگو کرنا پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یا کیا ہے مطلب جس میں طبیعت کے تقاضے کو دخل نہ ہو. اب دلالت طبیعہ دونوں قسموں کے ساتھ، دلالت طبیعہ لفظیہ اور دلالت طبیعہ غیر لفظیہ، وہ وافی بالمقاصد نہیں ہے، وہ تمام مقاصد میں نہیں چل سکتی. رہ گئی 2، ایک دلالت لفظیہ وضعیہ اور دوسری لفظیہ غیر وضعیہ. نہیں، ایک ہوگی دلالت عقلیہ ہو گئی نا، نکل گئی، اور دلالت طبیعہ بھی نکل گئی. دلالت وضعیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ اور غیر لفظیہ وضعیہ، یہ 2 رہ گئی ہیں. دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ. دلالت لفظیہ وضعیہ کو ایک جانب رکھے، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی بعض اقسام وافیہ بالمقصود ہو سکتی ہیں. کتابت کو کر لیں. ٹھیک ہے جی، جو بات بھی لکھ کر سمجھا رہے ہیں، لیکن سہولت نہیں ہے، سہولت نہیں ہے. اس سے آپ کو انداز ہوگا وَأَسْهَلَهَا، یہ راجح ہے، یہ والا نسخہ وَأَسْهَلَهَا والا نسخہ راجحہ ہے، جو کہ دونوں باتوں کا جواب ہے. اور رجحان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں بھئی
الافادۃ خیر من العیادہ، اشملہا ہو تو یہ اعمہا کا عطف تفسیری ہے، ما زیادہ ہے، اور اسہلہا ہو تو یہ افادہ ہے، افادہ خیر من العیادہ ہے، التاسیس اولا من التاکید، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اسہلہا کے رجحان کی دو وجہ، ایک تو اگر آپ فقط اشملہا کہیں گے تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی ساری قسمیں نہیں نکلیں گی، جو کتابت کے ذریعے تو ساری باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں، کون سی بات ہے جو آپ نہیں سمجھا سکتے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس میں سہولت نہیں ہے، دشواری ہے. تو اب اسہلہا کیا کرنا، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ یعنی دلالت غیر لفظیہ کی بعض اقسام جو جن میں شمول تھا، جن میں عموم تھا، ان کو نکال دیا. تو اب ایک ہی قسم بچ گئی ہے اور وہ ہے دلالت لفظیہ وضعیہ، اس میں عموم بھی ہے اور سہولت بھی ہے. کاف علیہ الاعتبار، اس لیے اعتبار فقط اس کو ہے. لہا کی جو تقدیم ہے، خبر کی تقدیم اسی لیے ہے کہ محض اسی کا اعتبار ہے، کسی اور کا اعتبار نہیں ہے. خلاصہ گفتگو میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. اعتراض یہ ہے کہ جب دلالت کی قسمیں ہو گئی ہیں 6، آپ نے کہا الافادۃ انما تتم بالدلالہ، افادہ کی تمامیت ہے دلالت سے، تو دلالتیں ہیں 6. جب دلالتیں 6 تو پھر فقط ایک آپ آگے جو تقسیم کر رہے ہیں تضمنیہ، مطابقیہ وغیرہ وغیرہ، جو دلالت لفظی وضعیہ کی، باقی جو 5 ہیں ان سے آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا حاصل جواب ہے کہ انسان مدنی طبع اور کثیر الافتقار الی التعلیم و تعلم، طبیعت کے لحاظ سے یا تو یہ ہو کہ بھئی وہ تنہا جنگلوں میں رہے، اپنے ہم نو بندے کے ساتھ صدیوں میں کبھی ملاقات ہو جائے، سالوں میں ملاقات ہو جائے، اشارے اشورے کی یہ بات ختم ہو گئی، چلو جی ٹھیک ہے، یہ اپنے گھر وہ اپنے گھر، یہ تو ہو نہیں سکتا جی. مدنی طبع ہے. اچھا بھائی مل کر رہ رہے ہیں تو پھر کیا ہو، پھر یہ ہے کہ بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کثیر الافتقار الی تعلیم و تعلم ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو دوسرے انسان سے مستغنی بنایا ہی نہیں ہے، وہ مستغنی رہ ہی نہیں سکتا، مستغنی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مقام مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب دوسرے کی طرف محتاجی بن جاتی ہے. جب دوسرے کی طرف محتاجی بن جاتی ہے تو یہ کثیر الافتقار الی تعلیم و تعلم ہے، اس کو سمجھائے گا، اس کی سمجھے گا تو بات بنے گی. تو اب ایسی دلالت کی ضرورت ہے نمبر 1 جو تمام مقاصد میں وفا کرے، نیز وہ سہل ہو. اگر تمام مقاصد میں وفا نہ کرے تو دشواری ہوگی، ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی. جب ہم نے کہا نا ایسی دلالت ہو جو تمام مقاصد میں وفا کرے، تو اب دلالت عقلیہ کی دونوں قسمیں نکل گئی، دلالت طبیعی کی بھی دونوں قسمیں نکل گئی. دلالت عقلیہ کی دونوں قسمیں اس لیے نکل گئی، دلالت عقلیہ میں علاقہ لزوم کا، علاقہ تاثیر کا. اب وہ یہ مخصوص علاقے ہیں، ان کے علاوہ لکھوں کھا مطالب ہیں کہ دال اور مدلول کے بیچ نہ علاقہ لزوم کا نہ علاقہ تاثیر کا، زید اور اس کے مدلول میں نہ علاقہ لزوم کا نہ علاقہ تاثیر کا. اب جتنے نام ہیں، کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا اربوں خربوں نام ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ لا تعداد نام ہیں. اس اسم اور مسمہ میں نہ علاقہ لزوم کا نہ علاقہ تاثیر کا. کیسے یہ مقصود میں کے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ تو لہذا دلالت عقلیہ نکل گئی. دلالت طبیعیہ کی بات کریں نا تو یہ عقلیہ سے بھی تھوڑی ہے. دلالت طبیعیہ جو ہے اس کے جو موارد ہیں یہ عقلیہ سے بھی کم ہے، اور اپنی جگہ دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو دلالت طبیعیہ ہے، دلالت طبیعیہ کے لیے انتہائی دقت کی ضرورت ہے. اب یہ نبض دیکھنے والے حکیم ملتے ہی نہیں ہیں جی. وہ بھلے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہوئے کہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، پوچھتے آپ سے ہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے نہیں ہے، اطباء موجود ہیں جو نبض کے ماہرین ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا جی، یعنی آپ کی 22 کروڑ آبادی کے اندر اطباء کتنے ہیں؟ سینکڑوں میں نہیں، چلو ہزاروں میں کر لیں، ہزاروں میں، اور ان میں سے نبض دیکھ کر مرض کی تشخیص کرنے والے وہ یقیناً جو ہے وہ سینکڑوں میں ہو سکتے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس سے بھی ہو سکتا ہے کم ہوں جی. تو باقی حضرات کیسے کیا کریں؟ وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ کیسے برقرار رکھیں؟ نہیں ہو سکتا.
لہٰذا دلالت طبیعیہ بھی نکل گئی, دلالت عقلیہ بھی نکل گئی. دلالت وضعیہ باقی ہے, لفظیہ بھی اور غیر لفظیہ بھی. لفظیہ تو واضح ہے, غیر لفظیہ کی بعض ایسی اقسام ہیں جو مقصود میں وفا کرتی ہیں. وہ سارے مطالب اور مقاصد ان پر دلالت کر سکتی ہیں. جیسے میں نے کہا دلالت کتابت. اب کتابت جو ہے یہ دلالت لفظیہ, دلالت وضعیہ ہے, لفظیہ نہیں ہے. دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہے. یہ مقصود کے ساتھ وفا کرتی ہے, وفی بالمقصود ہے, لیکن سہل نہیں, دشواری ہے. اچھا, دلالت کرنے والے کے لیے بھی دشواری ہے اور وہ استفادہ کرنے والے کے لیے بھی دشواری ہے. پہلے تو جناب والا ہر بندے کو پھر کیا کرنا چاہیے, کاتب ہونا چاہیے. ہر بندہ کاتب ہوتا نہیں ہے. پھر دوسرا, ہر بندے کو پڑھنا آنا چاہیے, وہ نہیں ہے. اس کے ساتھ بھی جہاں پر جا رہے ہیں جی قلم بھی ساتھ ہو اور جناب والا کیا ہو, کاغذ بھی ساتھ ہو, جو بات ہو جناب لکھ کر اس کو پیش کر رہے ہیں, جو بات ہو اس کو لکھ کر پیش کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی دشواری ہے نظر, تو یہ انتہائی دشواری ہے. تو اس لیے جو سہولت ہے اس میں نہیں ہے. سہولت یعنی شمول اور سہولت دونوں جو جمع ہیں وہ ایک دلالت لفظی وضعی میں جمع ہے. تو اس گفتگو سے یہاں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اشملہا ایک نسخہ اشملہا اور ایک ہے اسہلہا. اسہلہا کا رجحان واضح ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر اشملہا کہیں گے تو دلالت وضعیہ غیر لفظیہ کی بعض اقسام نہیں نکلیں گی. کون سی؟ کتابت. اس لیے اسہلہا کہیں گے تو وہ نکل جائے گی. نیز اسہلہا کے رجحان کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ تاسیس اولا من تاکید الفاتہ خیر من الاعادہ. تو اگر اشملہا کہیں گے تو عامہا کاتف تفسیری. اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں, یہ تو متن ہے نا جی, متن میں کہاں یہ لے کے آئیں گے عطف تفسیری جی. تو اس لیے یہ اسہلہا کا جو نسخہ ہے وہ راجح ہے. تو اب جو کہا فلاح الاعتبار, تو خبر کی تقدیم اسی لیے ہے کہ سوال یہ تھا کہ آپ فقط ایک سے بحث کیوں کرتے ہیں. تو اصل جواب یہ ہے کہ ہمیں ایسی دلالت چاہیے جس میں عموم بھی ہو اور سہولت بھی ہو. وہ فقط ایک ہے, اس لیے ہم فقط اس سے گفتگو کرتے ہیں. اب وہ سوال جو تھا کہ بھئی الفاظ کی بحث کیوں, تو بات یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے محض دلالت سے نہیں, دلالت لفظیہ سے ہے. محض دلالت سے نہیں ہے, دلالت لفظیہ سے ہے. یہ مجبوری بن گئی الفاظ کی بحث لانے کی. تو انما الافادۃ انما تتم بالدلالہ, اس سے دونوں سوالوں کا جواب نہیں بنا, دوسرے سوال کا جواب اب آ کر بنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جب انسان مدنی الطبع ہے, یعنی اپنی طبیعت کے لحاظ سے مدنی ہے. نظر, جب انسان مدنی الطبع ہے, کثیر الافتقار ہے, نہیں ہے کیا, یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تو ہے کہ طبیعت کے لحاظ سے مدنی ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ہو اگر لکھنا چاہیں بھائی غلام مصطفیٰ المدنی, تو یہ آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے. کثیر الافتقار ہے تعلیم و تعلم کی جانب. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں یہ اس احتمال کا اور اس اعتراض کا جواب ہے کہ بھئی اگر انسان تنہا رہنا چاہے تو اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تنہا تو نہیں رہتا, لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے, لیکن تعلیم و تعلم کی طرف بکثرت حاجت نہیں ہوتی, جب بھی کسی یعنی دلالت لفظی وضعیہ کی طرف محتاجی نہیں بنتی. دلالت لفظی وضعیہ کی طرف جو محتاجی ہے اس کا مدنی الطبع ہونا اور کثیر الافتقار الی تعلیم و تعلم ہونا, ان دونوں باتوں نے مل کر دلالت لفظی وضعیہ کو رجحان دیا. اگر یہ دونوں باتیں نہ ملتی تو دلالت لفظی وضعیہ کا رجحان نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور ہے دلالت لفظی وضعیہ ان ساری دلالتوں میں سے عام اور اشمل, عام اور اسہل, تو اسی کے لیے اعتبار ہے. ٹھیک ہے نا جی.